نبی اکرم شفیع اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحلف بعزت اللہ وصفاتہ وکلماتہ۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اعوذ بعزتک۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبقى رجل من الجنة والنار فیقول یا رب اجرنی من النار لا وعزتك لا أسألك غيرها۔ قال أبو سعيد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله۔ وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے یہ ایک مسئلہ جان لینا 1000 رکعت سے بڑھ کر ثواب رکھتا ہے، اگرچہ وہ مسئلہ معمول بہا نہیں، یعنی لوگوں میں اس کا رواج نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھیں، اب وہ مسائل نہیں ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں غلام اور باندیوں کا بھی سلسلہ تھا۔ اور اسی طرح اب یہاں ہم جو بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کتنے مسائل آتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جو عنوان قائم کرتے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے، تو یہ ایک مجلس میں تقریباً 20-25 مسائل ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تو ہم یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں اس لیے کہ ہم حدیثیں پڑھے ہیں، سنے ہیں، عمل میں جو ثواب ملتا ہے نیت کرنے پر ملتا ہے۔ اب وضو ہے، بغیر نیت کے بھی وضو کریں گے وضو ہو جائے گا، اگر نیت کر کے وضو کریں گے تو وضو کا ثواب ملے گا۔ وضو کا صحیح ہونا الگ ہے، وضو کا ثواب ملنا الگ ہے۔ اسی طرح جو بھی حدیث آ رہی ہے، اب تک حدیث گزری نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کن کن الفاظ سے قسم کھایا، بات آ گئی کہ جن الفاظ سے نبی علیہ السلام نے قسم کھایا اس کے علاوہ کسی کے بارے میں قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جیسے اللہ کے نام پر قسم کھاتے تھے نبی علیہ السلام، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عزت کی بھی قسم کھاتے تھے۔ وہ عید الفطر کی حدیث وَبِعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں ان کی بھی قسم کھا سکتے ہیں۔ اب یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ عزت ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس کی قسم نبی علیہ السلام کھا رہے ہیں، اس کو امام بخاری علیہ بیان فرماتے ہیں۔ حدیث بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جو جنت میں جائے گا کون ہوگا؟ اس سے پہلے بھی حدیث گزری ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر کھڑا کر دیں گے، تو وہ کہے گا اے پروردگار آپ نے جہنم سے تو نکال دیا، اب آپ میری ایک درخواست قبول فرما لیں کہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ جب جہنم سے نکال دیا ہے تو میرا چہرہ جہنم کی طرف کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا یہ بتا اس کے بعد تو کوئی سوال کرے گا؟ تو وہ جواب میں بولے گا لا وعزتک لا اسألک غیرہ، اللہ کی یا اللہ تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ آپ سے کوئی سوال نہیں کروں۔ امام بخاری رحمہ اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا جو مومن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھاتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ یہاں حدیث بڑی تفصیل سے کئی جگہ آ چکی ہے، امام بخاری صرف وہ عزتی کا یہ بتانے کے لیے حدیث بیان کرتے ہیں، ورنہ حدیث لمبی ہے۔ فیقول یعنی چہرہ اس کا جہنم ہی کی طرف ہوگا، تو وہ کہے گا یا رب اصرف وجہی عن النار، یا اللہ میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے۔
مثلا ادھر جہنم ہے تو ادھر پھیر دے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا نہیں ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا ہے میرے بندے تو یہ بتا تیری یہ درخواست میں وہ کیا کر دوں، قبول کر لوں، تو پھر سوال کرے گا؟ لا وعزتک لا اسألک غیرہ، تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ میں کوئی سوال نہیں کروں. یہ ہے اس کو بتانا ہے صرف ایمان. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیں گے. پھر وہ کہے گا جی اللہ جنت کے قریب پہنچا دے، تو وہاں پھر وہ ویسے ہی درخواست کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بار اللہ پوچھیں گے اس کے علاوہ کوئی سوال کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں کروں گا. آخر میں جب کہے گا بھی جنت میں چلا جاتا ہوں، تو اللہ کہیں گے تو کہا کہ میں مانگوں گا نہیں، پھر مانگ رہا ہے. تو وہ وہی عزت کی قسم کھا کر ہی کہے گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جا دنیا سے 10 گنا بڑی تیرے لیے جنت تیار ہے. یہ سنا کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا مسکرائے، یہ جو نواجز ہے وہ نظر آنے لگے. نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ جو حد سے بڑھ کر تھی، وہ 2 دانت جو نظر آتے ہیں وہی، یہ سب سے بڑی ہنسی تھی نبی علیہ السلام کی. یہاں نہیں ہے، مختصراً وہ بھی تفصیل سنا. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يزع رب العزة فيها فقدمه فتقول قد وعزتك. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم اللہ تعالیٰ سے کہے گا حل من مزید، قرآن میں ہے سورہ قاف میں، حل من مزید اور چاہیے، حل من مزید اور چاہیے، حل من مزید اور چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عزت کے قدم اس کے اوپر رکھ دیں گے. تو وہ کہے گا بس 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 آپ کی عزت کی قسم، بس یہ بتانا ہے امام بخاری. وہاں جہنم بھی اللہ کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہے، اس کو بتانا ہے. فرماتے ہیں لا تزال جہنم تقول حل من مزید، جہنم مسلسل یہ درخواست کرے گا اللہ کے دربار میں یا اللہ اور بھیج دے اور بھیج دے. حتیٰ یضع رب العزت فیہا قدمہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی عزت کے قدم اس پر رکھ دے گا. فتقول کہے گا قط بس بس، وعزتک آپ کی عزت کی قسم. یضوی بعضها علی بعض، اب اس کے بعد جتنے جہنمی ہیں ان کو جلائے گا آپس میں. باب قول رجل لعمرک اللہ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لعمرک لعیشک. وبه قال حدثنا الویسی قال حدثنا ابراہیم عن صالح بن شہاب. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النمیری قال حدثنا یونس قال سمعت الزهری قال سمعت عروة بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وعیسى سعید بن المسیب وعلقمة بن وقاص عبید اللہ بن عبد اللہ عن حدیث عائشة رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ تعالی علیہ قال لا اہل الافک ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث. فقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاستعاذر من عبد الله بن أبي فقام سيد بن حضير قال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حیات بھی ہے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی حیات. تو حیات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حیات کی قسم کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کی قسم کھائیں، زندگی کی قسم. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم اللہ میں قسم کھائیں. پارے 14 میں کیا آپ اتنا سمجھا رہے ہیں اور آپ کی زندگی ان کے سامنے بے داغ کی ہے، اس کے باوجود آپ کا انکار کرتے ہیں. تو یہ لوگ کفر و شرک کے دلدل میں سرگردہ پریشان نشے میں نافرمان. تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی زندگی، نبی علیہ السلام کی حیات بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک آپ کی حیات کی قسم. تو اسی کے بخاری فرماتے ہیں لعمر اللہ. قصہ یہ ہے، روایت کرنے والے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص، عبید اللہ بن عبداللہ، 4 تابعین سے یہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام غزوہ بنی المصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف. ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا. منافقوں کا سردار ابی بن سلول نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں
بے حد بہت بڑی تہمت لگائی. آج بھی روافض شیعہ اسی کو دہراتے رہتے ہیں، اسی کو آج بھی دہراتے ہیں، اور اس دہرانے کو وہ لوگ عبادت سمجھتے ہیں. اسی لیے شیعہ اور روافض کے بارے میں حکم یہ یہود اور نصارہ سے بھی بدترین کافر ہے، معمولی کافر نہیں. بہت کچھ لمبا چوڑا بہت کچھ بتا چکا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیتیں نازل فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. 10 آیتیں، بلکہ ان کے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 10، گویا 20 آیتیں باپ بیٹی کے لیے اللہ نے قرآن میں نازل کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مطمئن تھیں، اللہ ضرور میری برات ظاہر کرے گا. لیکن عائشہ فرماتی ہیں میں اتنی بڑی نہیں تھی کہ اللہ میرے قصے کو قرآن میں اتار دے گا، قیامت تک پڑھی جائے گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے، چونکہ اس کا سب سے بڑا سرغنہ ڈائریکٹر بدبخت امت ابی بن سلول تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون میری مدد کرے گا ابی بن سلول کے مقابلے کے حق میں، میری کون مدد کرے گا؟ اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر فرمایا لعمر اللہ لاقتلن، اللہ کی زندگی کی قسم، اللہ کی حیات کی قسم، میں اسے ضرور قتل کر کے رکھوں گا. یہ اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں، انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ کہا لعمر اللہ، تو امام بخاری نے اسے عنوان بنایا. نبی علیہ السلام کے سامنے قسم کھایا، اللہ کی حیات کی قسم لعمر اللہ. اب یہ ایک واقعہ کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کتنی چھان بین کر کے حدیث لا کر ہمارے پاس پہنچایا. اب یہ ایک مسئلہ ہے، تو اس پر 1000 رکعت نفلی نماز سے بڑھ کر 1000 سے بڑھ کر کتنا بڑھ کر نہیں معلوم. وہ 3 نیکیاں ہمارے نام اعمال میں لکھی گئی ہیں، لیکن اس مجلس میں بیٹھنے سے پہلے اس حدیث کا استحضار ہونا چاہیے. ہم اس مجلس میں بیٹھیں گے، جتنے مسائل ہمیں معلوم ہوں گے اتنے 1000 رکعت سے بڑھ کر نفلی نیکیاں ہمیں نامہ اعمال میں ملیں گی. اس قسم کا استحضار آپ لوگوں کو یاد ہے وہ حدیث من صام رمضان ہے ایمان و احتساب، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے. رمضان مبارک کے روزے کے جتنے فضائل ہیں، روزے میں یہ نیت کرے گا تو وہ فضائل حاصل ہوں گے، ورنہ جو روزے رکھے گا روزے کو وہ کیا کریں گے اللہ میاں تیری حاضری، تو نے روزہ رکھ لیا. یہ نیت کے بغیر روزہ رکھے گا تو جو بھی فضائل روزے کے وہ نہیں ملے. تو ہر نیک کام میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدیث زبان سے بولنے کی ضرورت ہے، ذہن میں لا لینا ہے بس. اب استنجا خانہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے بایاں پر رکھنا ہے، جانے سے پہلے بیت الخلاء سے باہر ہی دعا پڑھنا ہے. جیسے ہم گیٹ لگا ہوا ہے، گیٹ کے باہر دعا پڑھ لینا، گیٹ کے اندر جا کر دعا نہیں پڑھنا. ہر مسجد میں گیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں عام طور سے، اور گھروں میں بیت الخلاء سے باہر پڑھ لینا ہے دعا جو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بایاں پیر رکھ کر اندر داخل ہو جانا. فارغ ہونے کے بعد باہر آنا ہے دایاں پیر اٹھا کے. اب باہر آنے کے بعد پڑھنا ہے 2 دعائیں. ایک دعا غفرانک، تاکہ ان پڑھ مسلمان بھی یہ دعا پڑھ لیں. اس کے بعد جو دعا ہے وہ دوسری دعا ہے، 2 ملا کر ہم لوگوں کو یاد کرایا جاتا ہے مسنون دعا. صرف غفرانک بول لے گا ایک سنت ادا ہو جائے گی. پوری دعا پڑھے گا الحمدللہ الذی عافانی مما بطن، یہ دعا یہ الگ، اس کی نیکی الگ. تو اب اتنا کر لے گا، پیارے رسول نے فرمایا یہ عمل قیامت میں نور بن کر حاصل ہو. استنجا جائے بغیر رہیں گے مر جائیں گے. ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 4 عمل کے ساتھ وہ کام ہم کر لیں گے تو یہ نور بن کر ہم کو ملے گا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. تو یہ سب ساری چیزیں نور بن کر ہم کو قیامت میں ملنے والی.